الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، مالک ہے، مالک الملک ہے، مالک لم یزل ہے، معبود مسجود، درود لامحدود نبی اکرم نور مجسم، فخر کائنات، سرور کائنات، زینت کائنات، رونق بزم کائنات، جانی کائنات، جانی جہانی کائنات، سرور سروراں حامی بے کساں، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، امام الانبیاء، شافع روز جزا، دولائے شب اسرا، مالک حق و سرا، منبع گل، ختم رسول، ہادی السبل، احمدی مختار، مدینے کے تاجدار، نبی مکرم، شفیع محترم، غم خارہ کا غم گسار زمان، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنامی ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی مقتدر محترم محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک 5واں پارہ اور غالباً 30ویں رکوع سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، تلاوت فرمائے، انہی کے متعلق چند باتیں مختصر سی گھڑیوں میں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعی ہوگی، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ الوہیت میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھ آپ اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور دوسرے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی والدین پر احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے لیے محبت کے بازو پھیلاؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قربا ہیں، سنگی ہو جاتے ہیں، ساتھی ہو جاتے ہیں، جو قرب میں آ جاتے ہیں، ساتھ لگ جاتے ہیں، جن کے ساتھ نسبتیں ہو جاتی ہیں، رب ذوالجلال نے ان کا بھی ذکر فرمایا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، ان میں جو قریب لوگ ہیں اور وہ جو رشتہ دار ٹھہرے ہیں یا یتیم لوگ ہیں اور مساکین ہیں، وہ پڑوسی، نزدیک اور دور کے پڑوسی، وہ رشتہ دار، وہ تعلقی جن کا آپ سے تعلق ہو گیا ہے، وہ قریب رہنے والے ہیں یا دور کے رہنے والے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسافر اور محتاج ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان سارے مساکین، یتاماں، رشتہ دار، مسافر اور محتاجوں، غلاموں کے لیے تم جو انہیں نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو،
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ جو نیکی کرنے والوں کو قبول کرتا ہے اور متکبروں کو رب ذوالجلال قبول نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں فرماتا۔ جو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، رشتوں کا پاس نہیں رکھتے، محتاجوں کا خیال نہیں کرتے، مسافروں کو نہیں پہچانتے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، پڑوسیوں کا حقوق ادا نہیں کرتے، اور جن سے اس کا تعلق ہو جائے انسان کا، وہ چاہے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں یا دور دراز کی مسافت میں رہنے والے ہیں، بس جو بندہ ان سے تعلق نہیں رکھتا، پاس نہیں رکھتا، نیکی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متکبر، تکبر بھرے جو نہ ٹھہراتا ہے، اور یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضرات عزیز وقار، اس میں بہت سارے لوگوں کا ذکر خیر ہوا، والدین کا بھی ہوا، قربا جو رشتہ دار ٹھہرے ہیں، اور پھر یتاما، مساکین، غربا، مسافر، اور بالخصوص محتاجوں کا ذکر ہوا، جو محتاج ہو جاتے ہیں، جنہیں کسی وجہ سے محتاجی آ جاتی ہے، ہوتے وہ غنی ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ محتاج ہو جاتے ہیں، ضرورت مند ہو جاتے ہیں، تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کو مد نظر رکھنا، ان کی ضرورت کا خیال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس بنا میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان جائیں، ارشاد فرمائیے مجھے میرے عمل کا کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو اچھائی کی ہے وہ میری اچھائی ہے، اور میں جو برائی سے گزر گیا ہوں تو میری اچھائی اور برائی سے مجھے کیسے خبر ہوگی، مجھے کیسے علم ہوگا اس بات کا، مجھے کیسے معلوم ہوگا یہ میری نیکی ہے یا برائی ہے؟ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے راہ کے غم خارا کا غم گساری سما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اپنے قربات سے گزرتے ہو، قربا کے قریب سے گزرتے ہو، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہو، رہتے ہو، یتاما سے ملتے ہو، مساکین سے ملتے ہو، محتاجوں سے ملتے ہو، اور مسافروں سے ملتے ہو، تو تمہاری اگر وہ گواہی دے دیں یہ اچھا انسان ہے، تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، محتاج، مسافر، قرب و جوار میں رہنے والے، ان کے تعلق کی، اس کی بات اور اس کے فعل اور اس کے قول سے وہ پریشان ہوں، اذیت محسوس کریں، دکھ محسوس کریں، اور وہ کہہ دیں برملا کہ یہ اس نے برا کیا ہے، یہ بندہ برا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مخلوق خدا، جس انسان کو کسی کام، قول اور فعل کی وجہ سے برا کہہ دیتی ہے، وہ انسان برا ہو جاتا ہے، بارگاہ خدا بندی میں برا لکھا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین سے کہ ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ لگ جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ جو تعلق ہے نا، قربا یعنی رشتہ داروں کا تعلق، یا یتیموں سے ہم تعلق رکھ لیتے ہیں، غریبوں کی خبر گیری کر لیتے ہیں، ان کی امداد کر دیتے ہیں، محتاجوں کا خیال کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا تعلق ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا تعلق ہے،
وہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور فرمایا انما المؤمنون اخوانا، کہ ایمان والے مسلمان حضور کی نسبت میں جو لگ جاتا ہے، آ جاتا ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کفر اور مسلمان بھائی ہو، عیسائی اور مسلمان بھائی ہو، ہندو اور مسلمان بھائی ہو، یا یہودی اور مسلمان بھائی ہو، مرزائی یا عیسائی جو ہے نا مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور فرمایا انما المؤمنون اخوانا، مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے جو بھی اکٹھا ہوتا ہے، ضروری نہیں وہ ایک قبیلے کے ہوں، ضروری نہیں وہ ایک ملک کے ہوں، ضروری نہیں وہ ایک قوم کے ہوں، ضروری نہیں وہ رنگ کے گورے ہوں، اور ضروری نہیں کہ وہ اہل علم ہوں، اور ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب جو مالدار ہوں، تاجر ہوں، بلکہ میرے حضور فرمایا جس حال میں بھی ہے، جس طبقے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، جب حضور فرمایا میری نسبت میں کوئی آ جاتا ہے، میری قربت کو کوئی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر انما المؤمنون اخوانا، پھر وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ تو میرے حضور فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، جن میں یہ بھی حق ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں سے مدد چاہے، مدد مانگے، اسے ضرورت ہو مدد کی، تو پھر اس کی مدد کی جائے، اور جب کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے قرض چاہے، یہ بھی ایک مدد کا جو ہے نا پہلو ہوتا ہے، تو پھر اسے قرض دیا جائے، یہ بھی دوسرے مسلمانوں پر اس مسلمان کے لیے حق حاصل ہے۔ اور پھر جب وہ محتاج ہو تو اس کی محتاجی کا خیال کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے، یعنی ایک مسلمان جب بیمار ہو جائے تو دوسروں پر یہ لازم ہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا تعلق اور نسبت ہے، کسی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے ہے، تو ان پر بھی یہ لازم ہے کہ جب وہ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، 1000 فرشتہ حضور فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ ویسے بھی مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ حضور فرمایا جب ایک مسلمان کسی مصیبت میں جو ہے نا مبتلا ہو جاتا ہے، اسے پریشانیاں آ پہنچتی ہیں، تو پھر دوسرے مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی ہر حال میں مصیبت زدہ کی کام آئیں، اس کی مدد کریں، جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کی مدد کریں۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مسلمانوں کا جو ہے نا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے اور اس کے جنازے میں شامل بھی ہو، یعنی جنازہ بھی پڑھے۔ تو حضرات ذی وقار میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین اور قرآن پاک کی آیت میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، آج ہمارے حقوق کے وہ منتظر ہیں بہت سارے مسلمان جن پر بہت ساری مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بے گھر ہو چکے ہیں، مصیبت زدہ، سیلاب زدگان، سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ ناگہانی آفات ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک بندہ پہاڑ پر رہتا ہے تو پہاڑ پر پانی نہیں جا سکتا۔ آپ نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں اور سنیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جو نافرمان ہوا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ تو اللہ کی رحمت سے بغاوت کر رہا ہے اور تو باز آ جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، وہی لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تو مسلمانوں کے زمرے میں آ جا اور رب کی سچی رحمت سے جو ہے نا وابستہ ہو جا، بچ جائے گا، ورنہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا نافرمان کافر، وہ کہنے لگا کہ کیسے آئے گا،
تیرے اللہ کا عذاب، میں جودی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ جو سب سے بڑی جو ہے جس کی چوٹی، میں اس پر چڑھ جاؤں گا، تو کیا تیرا اللہ اس پہاڑ پر بھی جو ہے نا پانی چڑھا دے گا، بھیج دے گا؟ نوح علیہ السلام کہنے لگا میرا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ چاہے تو پہاڑ کی چوٹی سے چشمے پیدا کر دے اور جو ہے نا سیلاب بپا کر دے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، جب اس نے نافرمانی کی اور رسول کو جھٹلا دیا، اللہ کی رحمت کا منکر ہو گیا، تو پھر جب نوح علیہ السلام نے جو ہے نا جنا عذاب مانگا اور رب نے وعدہ فرما لیا، جب پانی شروع ہوا نا تو زمین سے پانی شروع نہیں ہوا، وہ جو سیلاب آیا، وہ جو پانی کا عذاب آیا نوح علیہ السلام کی قوم پر، وہ زمین سے عذاب شروع نہیں ہوا، کسی نہر اور دریا سے شروع نہیں ہوا۔ حکایات میں آتا ہے کہ وہ پانی اس جودی پہاڑ کی چوٹی سے شروع ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ناگہانی آفات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کب کس پر جو ہے نا یہ منڈلا جائیں، یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان اہل ایمان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے ہمارے بھائی اس مصیبت میں جو ہے نا مبتلا ہیں، پانی کا سیلاب آپ شب و روز سنتے رہتے ہیں، دیگر جو ہے نا ذرائع کے ساتھ آپ تک خبریں پہنچتی رہتی ہیں، اخبار کے ذریعے بھی، ٹی وی کے ذریعے بھی، نیٹ کے ذریعے بھی اور بندوں کے کلام کے ذریعے بھی بہت ساری مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بہت سارے علاقہ ایسا مصیبت زدہ ہے کہ وہ بیچارے فاقوں مر رہے، جانور تو جانور، انسانوں کے لیے بھی نہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، نہ اوڑھنے کی، اور بلکہ جو ہے نا تن پر، بدن پر جو ہے نا کپڑے تک موجود نہیں ہیں، جو برہنہ ہیں، عزتیں بھی پامال ہو رہی ہیں اور بھوکوں جو ہے نا مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار، میرے اور آپ پر یہ لازم ہے، جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت کو جو ہے نا پڑھ کر کے سنایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلِكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، لوگو اے ایمان والو، مجھ اللہ ہی کی عبادت کرو، بندگی کرو، اور کوئی اس کے لائق نہیں، اور دوسرا کوئی میرا شریک نہ رکھو، میرا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، مجھ جیسا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور جو میرے پاک رب ذوالجلال نے 5ویں پارے 3 رکوع ارشاد فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جو رب ذوالجلال فرمایا وہ محتاج مصیبت زدہ جن پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، محتاجیاں گھیرا ڈالیں، تم ان پر بھی احسان فرماؤ، ان کا خیال فرماؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ جو اپنے بھائی محتاجوں کا خیال نہیں کرے گا، اگر مصیبت آ جاتی ہیں ان کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ سمجھ لے متکبر ہے، تکبر اس نے رکھا ہے، اور اللہ کی جو ہے نا فرمان کا وہ منکر ہوا ہے، اس نے قرآن پاک کو نہیں مانا۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ ہم متکبر کو پھر پسند نہیں فرماتے۔